لاہور میں اکرم صدیقی نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ پشاور میں 1887 میں پیدا ہوئے۔ والد ان کے سکول ٹیچر تھے۔ غربت کے باوجود انہوں نے تعلیم حاصل کی اور برٹش سرکار میں ان کو ملازمت مل گئی۔ ان کی پوسٹنگ پشاور میں ہو گئی۔ اس وقت برٹش سرکار نے بنوں کے قریب ایڈورڈ کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا، جس کا سارا کنٹرول برٹش کے پاس تھا۔ بنوں سے کوہاٹ تک انہوں نے ایک ریل چلائی اور اس کے بعد گھوڑوں اور ٹانگوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ 1910 میں صدیقی صاحب کا ٹرانسفر بنوں میں ہو گیا۔ بنوں میں آ کر انہیں یہ پتہ چلا کہ کوہاٹ اور بنوں کا جو راستہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسافر، خصوصاً جب کوئی سرکاری ملازم اور امیر کبیر کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے تو علاقائی لوگ پہاڑوں میں چھپ کر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو پکڑ کے ان کے اہل و عیال سے تاوان کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اس کو شکار کہتے تھے، یہی ان کی روزی روٹی تھا۔ وہ اس کو اپنی زبان میں دہاڑا کہتے تھے۔ جب مرد حضرات دہاڑے کے لیے نکلتے تو خواتین ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی تھیں، وہ نمازیں پڑھتی تھیں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھیں کہ کوئی شکار ان کے مردوں کے ہاتھیں لگ جائے اور ان کا دہاڑا پورا ہو جائے۔ اسی طرح ایک بار صدیقی صاحب کا گزر اسی راستے سے ہوا اور بدقسمتی سے وہ قبائلی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ قبائلی لوگوں نے انہیں اغوا کر لیا اور وہ انہیں اپنے گاؤں لے گئے۔ ان کے ساتھ ایک اور ملازم لالا سندر جی بھی تھے جو قبائلیوں کے ہتھے چڑھے۔ قبائلی انہیں 1.5 دن تک پیدل چلا کر اپنے گاؤں تک لے گئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو گاؤں والوں نے شکار دیکھ کر جشن منایا، ہر طرف خوشیاں منائی جانے لگی، سب لوگ خوش تھے، آپس میں مل رہے تھے اور وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کے مردوں کو دہاڑا مل گیا، ان کو شکار مل گیا، اب وہ پیسے کمائیں گے۔ یہ لوگ بہت ظالم تھے، یہ بہت زیادہ تشدد کرتے تھے۔ یہ مغویوں کو پکڑ کر بھاری زنجیروں کے ساتھ انہیں باندھ دیتے تھے یا درختوں میں سوراخ کر کے مغویوں کے پاؤں ان درختوں میں پھنسا دیتے تھے کہ مغوی بھاگنا تو دور، ہلنے کے بھی قابل نہیں رہتے تھے۔ اسی طرح وہ مسلسل کافی روز تک مغویوں پر تشدد کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک مغوی کو اس کی زنجیریں وہ ڈھیلی کر دیتے تھے۔ وہ مغوی بھاگنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ جب وہ واپس اپنے گھر والوں تک پہنچتا تھا تو وہ جا کر ان کو بتاتا تھا کہ پیچھے رہ جانے والے جو مغوی ہیں ان پر کس طرح کا تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح ان کے اہل و عیال پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ کسی بھی طرح سے کر کے اپنے پیاروں کو چھڑوانے کے لیے پیسے کا انتظام کرتے تھے اور اس طرح وہ تاوان ادا کرتے تھے۔ یہ لوگ 5 وقت کے نمازی تھے، تلاوت بھی کرتے تھے اور دل کھول کر مغویوں پر تشدد بھی کرتے تھے۔ یہ مغویوں کے کپڑے آپس میں بانٹ لیتے تھے، ان کے جوتے آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ یہ مغویوں کو کتے کو روٹی نہیں ڈالنے دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کتا مغویوں کے ساتھ مانوس ہو جائے گا اور جب مغوی بھاگنے کی کوشش کریں گے تو کتا بھونکے گا نہیں اور وہ مغوی چپ چاپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ جب اکرم صدیقی صاحب نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کچھ کپڑے دھوبی کو دھلنے کے لیے دیے ہوئے ہیں تو وہ لوگ پوچھنے لگے کہ آپ کے پاس کپڑوں کے 2 جوڑے ہیں۔ وہ اس چیز سے بہت زیادہ حیران تھے۔ وہ لوگ اکرم صدیقی صاحب کو نماز کے وقت اٹھاتے بھی تھے، اکثر و بیشتر وہ ان کے پیچھے نماز بھی ادا کر لیتے تھے، وہ ان کو امام صاحب بھی بنا لیتے تھے اور وہ اپنے تشدد کا سلسلہ بھی ان پر جاری رکھتے تھے۔ مرد حضرات جب دہاڑے پر جاتے تھے تو ان کی خواتین مغویوں کی حفاظت کرتی تھیں، ان کی نگرانی کرتی تھیں اور یہ لوگ دن میں 1 بار کھانا کھاتے تھے۔ انسانوں کو قتل کر دینا، معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی۔ خیر، اکرم صدیقی صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے 12,000 تیوان طے کیا۔ یہ تاوان ادا کرنا اکرم صدیقی صاحب کے خاندان والوں کے لیے تو ناممکن تھا اور انگریز سرکار نے بھی یہ تاوان ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریزوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر انہوں نے اس بار انہیں تاوان ادا کر دیا تو قبائلی لوگ یہی ریت پکڑ لیں گے اور وہ ہمیشہ سرکاری ملازمین کو مغوی بنا کر حکومت کو جو ہے وہ انڈر پریشر کریں گے۔ 45 دن کے دردناک سلوک کے بعد اکرم صدیقی صاحب
اور ان کے ساتھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ گرتے پڑتے پہاڑوں کو پار کرتے گئے، راستے میں وہ گوبر کھانے تک مجبور ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ چلتے رہے۔ اسی طرح وہ گرتے پڑتے مرکزی شاہراہ کے قریب ایک گاؤں تک چلے گئے۔ وہاں پولیٹیکل ایجنٹ کو اطلاع ملی اور اس طرح وہ گورنمنٹ کے محفوظ ہاتھوں میں چلے گئے۔ شیخ محمد اکرم صدیقی صاحب بعد میں لاہور سیٹل ہو گئے اور ان کے بھائی ڈاکٹر یوسف صاحب نے کنگ ایڈورڈ کا خطاب پایا اور وہ کنگ ایڈورڈ کالج میں پرنسپل رہے۔ صدیقی صاحب بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 1983 میں 96 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تاہم ان کا خاندان آج بھی لاہور میں کینٹ کے علاقہ میں رہائش پذیر ہے۔ یہ شیخ صاحب کا عمومی تعارف تھا۔ اصل بات شیخ محمد اکرم صدیقی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ صدیقی صاحب نے فرار ہونے کے بعد اپنے اغوا کے دنوں کی داستان میں ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے 45 دن ان کے اوپر کیا جانے والا ظلم و ستم بیان کیا، جس کو پڑھ کے کسی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے انداز بیان کے انگریز بھی معترف تھے۔ ان کی کتاب کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا گیا اور آج 100 سال کے بعد بھی ان کی کتاب ماسٹر پیسز میں شامل ہوتی ہے۔